وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. پچھلی کلاس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا انالیسز کا آغاز کر چکے تھے اور ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک ہم نے انالیسس کیا تھا، اور پچھلی کلاس میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتائی گئی تھی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس حدیث کی روح سے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الصلاۃ یعنی نماز بھی ہے۔ جو پچھلی کلاس میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی وہ کچھ اس طرح ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، قال اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی شطرین، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، الصلاۃ کو۔ تو نماز جو ہمیں اس حدیث مبارکہ میں آگے پتہ چلے گا کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس سورۃ الفاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، فنصفها لی، پس اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے، ونصفها لعبدی، اور اس کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے، جو اس نے سوال کیا۔ قال، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا، پس تم سب پڑھو، یقول العبد، جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے، یقول العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب آیت پڑھتا ہے ایک سورۃ الفاتحہ کی، فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری حمد، تعریف بیان کی، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، فیقول الرحمن الرحیم، پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فیقول، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اثنا علی عبدی،
میرے بندے نے میری تعریف کی. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے. یقول مالک یوم الدین، پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین. فیقول اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. فہذا لی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے پس یہ میرے لیے ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. آدھا حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے اور آدھا اس کے بندے کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ایک بندہ یہ 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے. یعنی جو حصے 2 سورۃ الفاتحہ کے ہیں اس میں ایک حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. اس کے بعد جو آیا ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، اور وہ آیا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے هذه الآية بینی و بین عبدی نصفین، یہ آیت آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے. یقول العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فہذہ بینی و بین عبدی، یہ آیت میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے. تو اگر ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی، اور پھر اس بات کا ہم نے عہد کر لیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور پھر اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے یہاں سے بندے کے لیے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب بندے کا معاملہ شروع ہو رہا ہے کہ اب بندہ اپنے رب سے مدد مانگ رہا ہے. تو یہاں سے جو بندے کے لیے ہے وہ بات شروع ہو رہی ہے. یہ آیت آدھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم عہد کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور آدھی اب بندہ اپنے لیے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر رہا ہے. اور اس دنیا میں جو ایک مومن بندہ ہے وہ اپنے رب سے جب مدد مانگتا ہے تو ہدایت سے بڑی کوئی مدد نہیں ہو سکتی جو بندہ اپنے رب سے مانگے، کیونکہ جس شخص کو ہدایت مل گئی اس کو آخرت اور دنیا کی کامیابی مل گئی، اور جس کو ہدایت نہیں ملی اس کو دنیا میں جتنی ہی کامیابی کیوں نہ ملے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی
بہت تھوڑی سی ہے، ٹھیک ہے جی، بہت تھوڑی سی ہے، الا عشیۃ او ضحاہا، دن یا اس کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے جی. تو اور آخرت کی زندگی ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو انسان اس دنیا میں جو سب سے بڑی جس کو ایک مومن کو ضرورت ہے وہ ہدایت کی ہے. تو اب یہاں سے انسان جب ایک مومن دعا مانگنا شروع کرتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، اور یہاں سے جو سورہ ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. اور یقول العبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فہذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اور یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. عظیم حدیث مبارکہ ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے جب ایک مومن بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جواب آتا ہے اس مومن بندے کے لیے. ٹھہر ٹھہر کر سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، ہر آیت پہ وقف کرنا چاہیے، اور سوچ کر پڑھنی چاہیے. ہمیں یہ خیال کر کے کہ ہم اپنے رب کی حمد، اس کی تعریف، اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم صرف اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی ہم اپنے رب سے عہد کریں گے ہم مدد بھی صرف اسی سے مانگتے ہیں بس. اور پھر ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بھٹک گئے. اور سنت ہے کہ جب نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے تو آمین کہا جائے، امام بھی کہے اور جو مقتدی ہیں وہ بھی کہیں. تو یہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت ہے. اس حدیث مبارکہ کو، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3784 ہے. آپ اس کا ٹیکسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور خود بھی اس کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو کوئی معمولی کام نہیں ہے، انتہائی غیر معمولی کام ہے، ٹھیک ہے جی. اور ہم جب مانگیں ہدایت کی دعا تو یہ سوچ کر مانگیں کہ ہم یعنی بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، اور عہد بھی کر رہا ہے کہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگیں گے. تو اب ہم سورۃ الفاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم فرمایا ہے، آئیے جناب اس کے گرامٹیکل انالیسس ہم اپنا آج کی کلاس جو ہے اس کا ابتدا کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا جی، ایا جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا شروع میں پہلے اپنے بیسک کورس میں. آئیے جناب ہم پہلے دیکھتے ہیں نعبد جو ہے، نعبد اس کا مادہ ہے عین، با اور دال، ٹھیک ہے جی. باب نون سے، ہاں جی، اگر اس کو باب نون سے لائیں تو ہو جائے گا عبدا یعبد. صحیح ہے جی. اچھا، جو صحیح فعل کے ماضی نا اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں فردر، کیونکہ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں باب پتہ چل جائے تو اس وزن پہ ڈائریکٹ بنتا ہے. عبدا یعبد، یعبد، تعبد، تعبد، اعبد، نعبد، یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے نعبد. نعبد جو ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو مجھے بتائیے اس کا فاعل کون ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. ہاں جی، اس کا فاعل کون ہوگا؟ جب بھی فعل آئے گا تو لازم اس کا فاعل ہوگا. نحنو، سیدھی نحنو، نحنو اس کا ہم، بالکل نحنو اس کا فاعل ہے. مجھے بتائیے اس کا فاعل، آپ نے بتایا نحنو یعنی ضمیر ہے، کیا اس کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، نہیں سر، پہلے اور چوتھے میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ، صرف پہلے اور چوتھا صیغہ جب آئے گا تو فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے. پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ فاعل ہمیشہ
100% جو اس کے اندر ضمیر ہے وہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو نعبدو جو ہے وہ فعل ہو گیا, فاعل بھی اس کے اندر موجود ہے نحن. اچھا جی, اب جو ہے ہمیں اس کا مفعول دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم ایک جملہ فعلیہ بنائیں نعبدو کا, ٹھیک ہے جی, تو نعبدو کا جو ہے نعبدو فعل اور فاعل, اور کا جو ہے اس کا مفعول. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اچھا جی, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ٹاپک پڑھا ہے تقدیم و تاخیر کا. ٹھیک ہے جی, کہ تقدیم و تاخیر اگر کی جائے تو اس سے جملے میں زور آتا ہے, اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہم کریں گے, اور ہم جو مفعول ہے اس کو شروع میں لے آئیں گے, اور جب ہم مفعول کو شروع میں لے آئیں گے تو پھر اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوگا. اب ہم کیا کرتے ہیں, مفعول جو ہے اس کو شروع میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب مفعول جو ہے اس میں ہمیں پتا ہے وہ کا ہے, جو کہ ایک نصب والی ضمیر ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ نصب والی ضمیر جو ہے وہ ایک اٹیچ, جر اور نصب والی ضمیر ہے وہ ایک اٹیچ ضمیر ہے, یہ الگ سے نہیں لکھی جا سکتی. ٹھیک ہے جی, کا کو الگ سے نہیں لکھا جا سکتا, اس کو سپورٹ چاہیے. اسی لیے جب ہم اس ضمیر کو لاتے ہیں تو اٹیچ کرتے ہیں. اب ہم کبھی اس کو جب جو نارمل جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو اس کو فاعل اگر ظاہر ہو تو فاعل سے پہلے لا کے فعل سے اٹیچ کر دیتے ہیں. اگر انا و اخواتها میں سے کسی کے ساتھ لگے تو انا کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, انا کا انہو. ٹھیک ہے جی. اگر مرکب اضافی میں لگے تو مضاف کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے یہ. اب یہ شروع میں نہیں آ سکتی, اس کو اٹیچمنٹ, اس کو ہیلپ چاہیے, کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ضروری ہے, کیونکہ یہ اٹیچ ضمیر ہے, اس کو کہتے ہیں ضمیر متصلہ. ٹھیک ہے, جو ضمائر متصلہ ہے نصب اور جر والی. تو اب ایک ہیلپنگ ورڈ ہے جو کہ ایا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے, یہ ہیلپنگ ورڈ ہے کیونکہ اس ضمیر کو اٹیچ ہونا ہے, تو یہ ہیلپنگ ورڈ آتا ہے جس سے یہ ضمیر اٹیچ ہو جاتی ہے. اور اب ہمیں اس کا معنی جو ہے اس میں حصر آ گیا. اب ایاک نعبد, دیکھیں جی, نعبد کا جب ہم نے ترجمہ کیا تھا تو ترجمہ کیا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں کہ جملے میں حصر نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, لیکن جب ہم ایاک نعبد جملہ بنائیں گے تو پھر اب اس جملے میں حصر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور اب اس کا ترجمہ ہوگا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مفعول کو آپ پہلے لے آئے ہیں, اس میں زور آ گیا ہے, اس میں حصر کا مفہوم آ گیا ہے. ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اب آپ سے کوئی پوچھے کہ سورۃ الفاتحہ میں توحید کا بیان کہاں ہے, توحید کا بیان کہاں ہے, لا الہ الا اللہ سورۃ الفاتحہ میں کہاں ہے, تو جناب یہاں پر ہے, ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جملے میں حصر ہے جی. ٹھیک ہے جی, یہ نارمل جملہ فعلیہ نہیں ہے, اس میں تقدیم و تاخیر ہے جس سے اس میں حصر آیا ہے. اور یہ عہد ہے جو ہم اپنے رب سے کم سے کم 17 دفعہ دن میں کرتے ہیں, جو 17 رکعات مفروضہ obligatory prayers ہیں. یہ کم سے کم ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم سنن رواتب بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں, تہجد, وتر, تو یہ عہد ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں ہر رکعت میں نعبدو کا. اب ہمیں اس کا اگر گرامیٹیکل انالیسس کریں تو بہت آسان ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک حرف ہے جو ہیلپنگ ورڈ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے جی, کاف جو ہے یہ مفعول بہی ہے, اور اس کو آپ لکھیں گے مفعول بہی اور لکھیں گے مقدم. ٹھیک ہو گیا جی, کیونکہ یہ پہلے آیا ہے, اور تقدیم و تاخیر جو ہوتی ہے اس کو ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں, تو ہم اس کو لکھیں گے مقدم. نعبدو جو ہے ہمیں پتہ چلا ہے یہ فعل ہے. کون سا فعل ہے جی, جمع متکلم ہے. بالکل, فعل مضارع ہے, جمع متکلم ہے, اور پلس صرف فعل نہیں ہے, اس کا فاعل نحنو جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد واو تو ہم سب جانتے ہیں, واو عطف ہے.
صحیح ہے جی. اس کے بعد آگے ترکیب بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایاک نعبد کی ہے، ویسے ہی ایاک نستعین کی ہے. کاف جو ہے وہ مفعول بھی مقدم، ٹھیک ہے جی. نستعین جو ہے وہ عین واو اور مضارع، نون. فعل مضارع جمع متکلم. یس فعل مضارع جمع متکلم، وما فاعل. ٹھیک ہے جی. اور اس کا فاعل نحنو اس کے اندر ہی موجود ہے، اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا. تو ایک جملہ فعلیہ دوسرے جملہ فعلیہ پہ معطوف ہو گیا، ٹھیک ہے جی. جملے پہ معطوف ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جملہ فعلیہ پہ معطوف ہو گیا. اچھا جی، نستعینو جو ہے یہ کیسے بنا؟ نستعینو جو ہے اس کا مادہ ہے عین واو اور واو نون. اور نون. عین واو اور نون. اچھا جی، اس میں دیکھیے اب ہمیں یہ پہچاننا ہے نستعینو کو دیکھ کر کہ اس کا مادہ کیا، اس کا یہ کیسے بنا. تو عین واو اور نون مدد، ٹھیک ہے جی. معاونت اسی سے بنا ہے، عین واو نون. اب دیکھیے اس میں آپ کو شروع میں ہی سین اور تا اضافی حروف نظر آ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ کون سا مزید فی باب ہو سکتا ہے. ہاں جی، سر یہ الف. ہاں جی، باب استفعال. ہاں جی، باب استفعال جو آخری 8واں باب آپ نے مزید فی کا پڑھا تھا نا، کیونکہ اس کے شروع میں حمزہ سین اور تا آتے ہیں 3. تو آپ کو پتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، ماضی میں تو آئے گا، مضارع میں کیونکہ علامت مضارع آ جاتی ہے تو علامت مضارع کے بعد تو حمزۃ الوصل آ نہیں سکتا، تو اس لیے سین اور تا جو ہے وہ صرف ہمیں نظر آتے ہیں. اور آپ کو اس کا معنی بھی پتا ہے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور مدد مانگنے کا مفہوم باب استفعال میں آتا ہے. تو باب استفعال کا جیسے ہی میں آپ کو نام دوں تو آپ کے ذہن میں پہلا صیغہ آنا چاہیے استفعل یستفعلو. ٹھیک ہو گیا جی، استفعل یستفعلو. تو اگر اب ہم اس کا پہلا صیغہ بنائیں اس وزن پہ، استعولا. استفعل یستفعلو، ٹھیک ہے جی. اس کے اگر یستفعلو کے وزن پہ ہم بنائیں تو ہم یس مضارع بناتے ہیں ڈائریکٹ. ہاں جی، یس تعوینو. یستعوین، یستعوینو. ٹھیک ہے جی، یستعوین. اس میں اسم یس، اجوف کی تبدیلی آئی. صحیح ہے، یستعوین. اب دیکھیے جی، عین واو نون جو ہے یہ صحیح فعل ہے غیر صحیح فعل ہے؟ یہ جی غیر صحیح فعل ہے. کیوں؟ غیر اس میں صحیح. حروف علت ہے واو، اور اس کی پوزیشن کیا ہے؟ عین کلمہ ہے. عین کلمے پہ جب آئے تو اجوف ہوتا ہے، اجوف کی تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اجوف کی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں پتا ہے مضارع کے جو 12 صیغے ہیں، یعنی جمع مؤنث کو چھوڑ کے، وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو حرف علت ہے یہ اپنی حرکت کو حرکت ٹرانسفر کر ٹرانسفر. دیتا ہے پیچھے، ٹھیک ہے جی. اور ٹرانسفر کر کے اب یہاں پہ زیر آ گئی عین کے نیچے تو خود تبدیل ہو جائے گا اس زیر کے دوست حرف میں. دوست اور زیر کی دوستی کس سے ہے جی؟ یا سے. یا سے. تو یا آ گئی سکون کے ساتھ، تو بن گیا یستعین، وہ مدد مانگتا ہے. تستعین وہ مؤنث مدد مانگتی ہے، تستعین تم ایک مذکر مدد مانگتے ہو. استعین میں مدد مانگتا ہوں. نستعین ہم سب مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہاں تک کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب تو پوچھ لیجیے. سر یہ کس ٹائپ کا ورڈ بتائیں سر؟ ایا جو ہے نا، مجھے اس کا وہ دیکھنا پڑے گا گرامر والے اس کو کہتے کیا ہے. ویسے ایا جو ہے اس کو آپ ابھی فی الحال ہیلپنگ ورڈ لکھ لیجئے، کیونکہ مفعول بھی جب شروع میں آئے گا اٹیچ ضمیر ہوگا تو اس کو کوئی نہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی. تو اس کو آپ ہیلپنگ ورڈ ابھی لکھ سکتے ہیں اٹیچ ضمیر کے لیے. ٹھیک ہے سر. اللہ خیرا.
ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے جی. تو اس آیت مبارکہ کا آدھا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم عہد کر رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگلا حصہ ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مدد مانگ رہے ہیں. وہ مدد کس لیے ہے؟ وہ مدد ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب دیکھ رہے ہیں ہم اہدنا. اہدی فعل امر ہے، نا ضمیر ہے، الصراط ایک اسم ہے، اور المستقیمہ بھی ایک اسم ہے، دونوں ال کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہا دال اور یا مادہ ہے. ہا دال اور یا، ٹھیک ہے جی. ہا دال اور یا مادہ ہے. آپ دعات سے اگر اس کو باب دعات سے لے کے آ جائیں تو پہلا صیغہ کیا بن جائے گا؟ ہدایا یہدیو. ٹھیک ہے جی، ہدایا یہدیو. صحیح فعل ہے، غیر صحیح، غیر صحیح اس میں یا ہے، ناقص ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہدایا یہدیو ناقص ہے. آپ کو پتا ہے ناقص کی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ حرف علت متحرک ہے، اس سے قبل فتح ہے، تو اگر یا ہو تو الف مکسورہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ حرف علت یا پہ پیش ہے، اس سے پہلے زیر ہو تو وہ ساکن ہو جاتی ہے. ہدا یہدی. ٹھیک ہے جی، ہدا یہدی. یہدی فعل مضارع ہے. فعل مضارع سے ہی ہم فعل امر بناتے ہیں، حاضر کے صیغے سے بناتے ہیں. تو تہدی حاضر کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. فعل امر بنانے کے 3 سٹیپس ہیں. 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ پہلا آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر جو علامت مضارع ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو فعل مضارع ہے وہ اخف ہو جاتا ہے یا مجزوم ہو جاتا ہے، جزم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تو پہلے ہی ہمیں سکون نظر آ رہا ہے. تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ایسے یہ سکون کیونکہ پہلے سے تھا تو سکون تو کر نہیں سکتے تھے، تو اب اخف کیسے ہوگا؟ حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. اب دیکھیے کیا صیغہ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ شروع میں سکون ہے. تو اب ایک حمزۃ الوصل لگے گا. حمزۃ الوصل لگا دیا. حمزۃ الوصل جو ہے اس کے نیچے یا اس کے اوپر حرکت کا فیصلہ ہوگا عین کلمے کی حرکت سے. ٹھیک ہے جی. تو عین کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دال. دال پہ مضارع میں کیا ہے؟ زیر ہے. ٹھیک ہے جی. جب زیر ہوگا تو پھر جو حمزۃ الوصل ہے اس پہ زیر ہی آئے گا. اگر زبر ہوتا تو بھی زیر ہی آتا، پیش ہو تو صرف پیش آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اہدی اہدی. ٹھیک ہے جی. اہدی بنا فعل امر، تو ہدایت دے. تو ہدایت دے کا فاعل جو ہے وہ انتا ہے، جو اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ تو کنفرم اس کا فاعل اس کے اندر ہی، اور وہ انتا ہے. تو ہدایت دے. کس کو دے؟ ہم کو دے. نا مفعول بہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو دکھا یا تو ہدایت دے نہ ہمیں کیا؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. تو یہ بھی مفعول بہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نا مفعول بہ اول، الصراط المستقیم سرا جو ہے وہ مفعول بہ ثانی سیکنڈ.
اور الصراط المستقیمہ، دیکھیے چاروں اعتبار سے ان دونوں کا بیلنس برابر ہے. یہ مکرم عدد جنس، مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی. تو یہ صفت موصوف کا ان کا آپس میں ریلیشن ہے. تو اہدی جو ہے یہ ہوا فعل امر، ٹھیک ہے جی. نا اس کا مفعول بھی اول، الصراط موصوف ہے، المستقیمہ اس کی صفت ہے، اور موصوف اور صفت مل کے بنے مفعول بھی ثانی. اور فعل امر، اچھا فائل بھی اس کا اندر اس کے موجود ہے انتا، تو فعل امر فائل اور اپنے دو مفعول کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، سیدھا راستہ. ٹھیک ہے جی. الصراط المستقیم. صحیح ہے جی. یہاں پہ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہدنا میں یہ مجھے ہدایت دے یا ہم سب کو ہدایت دے؟ ہمیں اہدنا، نا جو ہے جمع کا صیغہ نا، اہدنا. ہم سب کو ہدایت. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی سوال یہ تھا، اہدی جو آپ نے بنایا اس میں یا جو آپ نے ساکن گرائی ہے، جی. تو سر اس کا یہ رول نہیں تھا کہ جب مفعول کی ضمیر ملائی جائے گی تو یا ڈراپ ہو جائے گی؟ نہیں، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس میں فعل امر بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. فعل امر جب بنانا ہے تو فعل امر جب بنائیں گے تو کیا کریں گے، ہمیں اس کو خفیف کرنا پہلے ہے. سب سے پہلے سر اخف کر دیں گے، ہاں سب جی، سے پہلے اخف کر اخف دیں کر گے. لیں گے، تو صحیح اخف ہے. کریں گے تو یا ساکن ہو جائے گی. نہیں، یہاں ساکن نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہلے سے ساکن ہے. دیکھیں جب آپ ٹھیک ہے. اس کو ناقص بنائیں گے نا، تو یہ پہلے آپ نے کیا بنایا تھا، یہدیو بنایا تھا ضربا یضربو کے وزن پہ، اور یہدیو جب جی ناقص کا قاعدہ لگا تو اس میں قاعدہ نمبر 4 لگا، تو یہ پہلی ساکن ہو گئی. پہلے ساکن اب ہو جو گئی. ٹھیک ہے سر. ہاں جی، اب یہ پہلی ساکن ہو گئی نا، تو اب اس کو جب اخف کریں گے تو کیا کریں گے، پھر یہ یہاں ڈراپ ہی ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلی ساکن ہو چکی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. ہے. جزاک اور ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اچھا جی، یہ مطلب ابھی میں نے مٹا دیا، لیکن ہم جو نام سنتے ہیں نا، صرف و نحو عربک سے ریلیٹڈ، تو وہ صرف و نحو ہی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہم آپ کو اس نام سے نہیں پڑھاتے کہ لوگ جو ہے وہ اس سے کنفیوز ہوں یا گھبرا نہ جائیں. بیسکلی یہ جو ترکیب کرتے ہیں نا ہم، یہ کہلاتی ہے نحوی ترکیب. کیا کہلاتی ہے؟ نحوی ترکیب ہے، جس کو نحو بولتے ہیں. اور یہ جو چینجز آتے ہیں نا مادوں میں اور ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، اس کو صرف بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے اصل میں صرف و نحو. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اچھا جی، اب دیکھیے صراط. اب ہم نے صراط دیکھنا ہے. صراط ایک اسم ہے، ہم جانتے ہیں. الذین اس میں موصول ہے. انعمت فعل ہے. علیہم میں علی علی جو ہے حرف جارہ ہے. ہم ایک اسم ہے، ضمیر ہے. غیر ایک اسم ہے. المغضوب بھی اسم ہے. علیہم مرکب جاری ہے. واو عطف ہے. لا نفی کا ہے، حرف نفی ہے. الضالین بھی ایک اسم ہے. صراطا اگر آپ دیکھیں تو صراطا ایک اسم ہے، اور ہمیں پتا صراطن صراطن صراطن، اور اگر اس پہ تنوین نہیں آئے گی تو اس پہ ال ہونا چاہیے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو آپ یعنی اس کے اعراب بھی ہلکی ہے. تو آپ کا گمان کیا ہو جائے گا کہ کیا بن سکتا ہے؟ یہ مضاف مرکب اضافی. مضاف. ٹھیک ہے جی، مرکب اضافی. یعنی اب آپ کا 95% چانس ہو گیا یہ کہ یہ مرکب اضافی بنے گا مضاف. تو آپ اس کو کہہ دیں گے مضاف. آگے چلتے ہیں، کنفرم کریں گے جب آگے مضاف الیہ دیکھیں. اچھا جی، الذین جو ہے ہم جانتے ہیں الذین ایک اسم موصول ہے. ٹھیک ہے جی، اسم موصول اکیلا نہیں آتا. اسم موصول کا ایک یقیناً کیا ہوتا ہے؟ صلہ. صلہ ہوتا ہے. اچھا جی، صلہ جو ہے وہ جملے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور مرکب جاری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. نوٹ کر لیجیے 90% جو صلہ ہے وہ جملے کی صورت میں آتا ہے، اور وہ بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں. ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ ہمیں جملہ فعلیہ ہی آگے ایک فعل نظر آ رہا ہے، انعمتا. انعمتا ایک فعل ہے. ٹھیک ہے جی، جو جملہ فعلیہ ہے، تو یہاں پہ یہ صلہ بنے گا الذین کا. نون عین اور میم اس کا مادہ ہے جی. نون عین اور میم. ٹھیک ہے جی، نون عین اور میم مادہ ہے، اور اس کو اگر باب افعال پہ لے، ٹھیک ہے جی، باب افعال پہ لے آئیں تو افعال کا پہلا صیغہ آپ کے ذہن میں سنتے ہی آنا چاہیے، افعال یفعل یفعل. ٹھیک ہے جی، تو انعم ینعم، ینعم انعم ینعم. اس نے انعام کیا، وہ انعام کرتا ہے، وہ انعام کرے گا. انعم ینعم. تو انعم کا اگر ہم گردان کریں، انعم 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 انعمو انعمت انعمتا انعمنا، انعمتا. آخر میں جب پہنچیں گے تو انعم. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آخر میں نہیں، سوری، ابھی ہم چھٹے صیغے پہ پہنچے، پھر سے کرتے ہیں. انعم انعم انعمو انعمت انعمتا انعمنا. ساتواں صیغہ ہوا انعمتا، تو نے انعام، تو نے انعام کیا. تو یہ ساتواں صیغہ ہمیں ملا. یہ ہے فعل ماضی واحد حاضر واحد، مذکر جی حاضر. بالکل، واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے جی، فعل ماضی واحد مذکر حاضر، اور اس کا فاعل انتا اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے جی، فاعل انتا اس کے اندر موجود ہے. تو اس کا فاعل ہو گیا. علیہم، علی حرف جارہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. ہم اس کا مجرور حالت جر والی ضمیر ہے، اور مرکب جاری ہمیشہ کیا بنتا ہے جی؟ متعلق. متعلق. اور یہ جملہ فعلیہ انعمتا کا متعلق ہے، تو یہ متعلق فعل ہوگا. ٹھیک ہے جی، متعلق فعل ہوگا. فعل انعمتا کا متعلق ہے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی، جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ ہے صلہ، صلہ بن گیا. اس اسم موصول کا. ٹھیک ہے جی، تو ہم بتائیں صلہ جو ہے جملہ بھی ہو سکتا ہے، مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے. مرکب جاری کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، جب آئے گی تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو صلہ جو ہے وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے. مرکب جملہ ہے یہاں پہ، اور جملہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 90% جملہ فعلیہ ہوگا، اور یہاں میں جملہ فعلیہ ہی ملا ہے صلہ. تو اب یہ اس میں موصول اور صلہ مل کر جو ہے وہ بنے ہیں مضاف الیہ، اس مضاف کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک مرکب اضافی بنا. کیا بنا جی؟ مرکب
اضافی بنا. اچھا جی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ صراط کا اعراب کیا ہے؟ نصب میں، حالت نصب میں. حالت نصب میں. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں پتا ہے کہ جو ڈیفالٹ حالت ہے ایک قسم کی وہ رفع ہے. نصب میں تو کسی وجہ سے جائے گا یا جر میں بھی کسی وجہ سے جائے گا. اگر شروع میں آ رہا ہے اس پہ کوئی عامل بھی نہیں ہے تو اس کو رفع میں، وہ رفع میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں نصب میں مل رہا ہے، یعنی اس کا پچھلی آیت سے کچھ نہ کچھ کنیکشن لازمن ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے یہ جو صراطہ ہے جو آ رہا ہے اس آیت کے شروع میں، صراطہ، اب یہ صراطہ جو ہے یہ نصب میں. اب ذرا پچھلی آیت پہ نظر ڈالیے، اہدنا الصراط 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 المستقیم. تو دیکھیے یہاں جو مفعول تھا نا صراطہ، یہ اس کا جو اعراب نصب تھا اسی کی وجہ سے اس کا اعراب بھی نصب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بدل ہو جائے گا سر اس کا. یہ جی بالکل کریکٹ. اچھا جی دیکھیے اب جب ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ. اب وہ سیدھا راستہ جو ہے اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کن لوگوں کا ہے. وہ سیدھا راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا. تو اب یہ وضاحت ہے الصراط المستقیمہ کی. اس کو گرامیٹیکلی جی بولتے ہیں بدل. کیا بولتے ہیں جی؟ بدل. تو اس کو یہ جو مضاف ہے اس کو ہم بولیں گے بدل. کس کا؟ جو پیچھے الصراط ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا اس نے اعراب کیری کیا ہے بدل. اچھا جی بدل کی پہچان کیا ہے؟ بدل کا اپنا جیسے صفت ہوتی ہے نا اس کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، موصوف کو فالو کرتی ہے. ایسی بدل کا بھی اعراب نہیں ہوتا، وہ جس کا بدل ہوتا ہے نا اس کا اعراب فالو کرتا ہے. تو الصراط المستقیمہ کا بدل ہے الصراط کا، اس کا اعراب نصب تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ مفعول بہی تھا اہدی کا. اس لیے جو بدل ہوگا اس کا اعراب بھی نصب ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اعراب کی بات ہو گئی. اچھا یہ پتہ کیسے چلتا ہے یہ بدل؟ اس کو جاننے کے لیے نا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بدل یعنی اس کا ریپلیسمنٹ، انگلش میں بدل کو کہہ سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کو صرف چیک کرنے کے لیے اگر آپ صراط الذین کو الصراط المستقیم کی جگہ رکھیں، ٹھیک ہے جی، چیک کرنے کے لیے، تو معنی سیم رہے گا، معنی میں چینج نہیں آئے گا. یعنی اگر آپ اس کو چیک کرنے کے لیے کہیں اہدنا صراط الذین انعمت علیہم تو بات بالکل صحیح ہو جائے گی، وہ مفعول بہی کا ہی بدل ہے. تو یہ طریقہ ہے بدل کو چیک کرنے کا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ مرکب اضافی بن گیا مضاف اور مضاف الیہ مل کر. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. سر ایک چیز پوچھنی تھی. جی یہ جو بدل ہوتا ہے سر یہ ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے، یعنی جیسے سراتا ہے تو سراتا ہی آ رہا ہے اس کا آگے، یا نہیں، لفظ ضروری ضروری نہیں، ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ ورڈ سیم ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب چلتے ہیں آگے. صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب. اچھا جی غیر جو ہے ہم جانتے ہیں یہ بھی ایک اسم ہے، غیرن، غیرن، غیرن. اس کی اعراب بھی ہلکی ہے اور اس پہ ال بھی نہیں ہے، تو کیا چانسز ہیں؟ مضاف. مضاف. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم مضاف لکھتے ہیں اور آگے چلیں گے تو کنفرم کریں گے کہ ہمیں مضاف الیہ جر میں ملا تو کنفرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوا مضاف. آگے دیکھیے المغضوبی مل گیا آپ کو جی، مضاف الیہ مل گیا حالت جر میں، تو کنفرم ہو گیا یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہو گیا مضاف الیہ، یہ ہوا مرکب اضافی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے ہے علیہم. علی جو ہے وہ حرف جارہ ہے اور یہ تو یعنی علیہم جیسے وہاں تھا جار مجرور ہو کے اس کو ہم ڈائریکٹ متعلق ابھی لکھ سکتے ہیں، وہی ترکیب ہے جار اور مجرور، تو یہ متعلق ہو گیا. آگے واو عطف ہے. ٹھیک ہے جی واو عطف ہے. لا
جو ہے یہ نفی کا ہے، اور الضالین جو ہے یہ اچھا الضالین، ٹھیک ہے جی. تو یعنی یہ نصب یا رفعی ہے جمع سالم کی، الضالین. تو اب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ المغضوبی جو ہے جو حالت جر ہے اسی کی وجہ سے اس پہ بھی جر ہے، تو یہ معطوف ہو گیا کیونکہ واو میں عطف ملا تھا، تو جب عطف آتا ہے تو اس کے بعد معطوف آتا ہے، تو جو مغضوبی ہے وہ معطوف الیہ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ عطف معطوف مل کر پورا اس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو معطوف علیہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. عطف معطوف پورا مل کر آپ اس کو مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں. علیہم اس میں متعلق رہے گا بہرحال، تو یہ مضاف الیہ مل کے یہ بھی مرکب مرکب اضافی بن گیا. تو یہ بھی مرکب اضافی، یہ بھی مرکب اضافی. یہ جو پہلا مرکب اضافی ہے نا یہ بدل ہے الصراط کا، ٹھیک ہے جی. اس کی گرامٹیکل ترکیب اس کی حالت نصب میں ہونے کی وجہ یہ کہ یہ بدل ہے الصراط کا، ٹھیک ہے جی، اس الصراط کا. اب دیکھیے یہ جو غیری ہے، اب ذرا اس پہ غور کریں. دیکھیے جی غیر المغضوبی، اب یہ حالت جر میں ہے غیری، اس کی کیا ریزن ہے جی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو بھی جاننا. جیسے صراطہ کو جانا تھا کہ وہ نصب میں کیوں ہے، تو یہ غیر المغضوبی علیہم حالت رفع ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ جر میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے جر میں ہونے کی کیا وجہ ہے یہ جاننا ہے. غیری حالت جر میں کیوں آیا؟ ہاں جی. الذین کی وجہ سے سر، الذین وہ لوگ، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. غیری یہ صفت ہے سر اس کی الذین کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں آپ کا آنسر جو ہے وہ 80% تو صحیح ہے کہ الذین کی وجہ سے حالت جر میں ہے. الذین جو ہے مضاف الیہ تھا، ٹھیک ہے جی. صراطوں کو آپ نے مضاف بنایا تھا، الذین مضاف الیہ، تو مضاف الیہ آپ کو پتا ہے حالت جر میں ہے، تو اس کی وجہ سے ہی جر میں ہے. بات تو صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. تو اور یہ ہے کیا، یہ جو غیری ہے یہ الذین کی، اس کو آپ صفت لے رہے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. تو آپ کا جواب 100% صحیح ہو جائے گا. اس کو ہم الذین جو ہے اس کی صفت لے سکتے ہیں. اس کا ایک گرامیٹیکل انالیسس یہ بھی پاسبل ہے، اور یہی رکھیے کیونکہ یہ سادہ ہے بالکل. اس کو آپ صفہ بنا دیجئے الذین کی، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صفہ ہے الذین، ٹھیک ہے جی. تو الذین کیونکہ مضاف الیہ تھا، صراطہ کے بعد حالت جر میں تھا. الذین آپ جانتے ہیں اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول مبنی ہوتا ہے. رفع نصب جر میں ایک ہی حالت میں رہے گا، الذین الذین الذین، لیکن وہاں پہ مضاف الیہ بنا ہے تو جر میں ہے یعنی. تو اب اس کو اگر ہم صفہ لے لیں الذین کی، تو یہ غیری جو ہے یہ صفہ بن جائے گی الذین کی، اور یہ اس وجہ سے حالت جر میں آ جائے گا. اور گرامیٹیکل انالیسس بھی پاسبل ہے اس کا، ٹھیک ہے جی. اور ایک انالیسس یہ پاسبل ہے کہ یہ جو علیہم ہے اس میں جو ہم کی ضمیر ہے یہ اس کا بدل ہے غیری جو ہے، یا پھر جو الذین کے اندر ضمیر ہے ہم کی، الذین میں ہم کی ضمیر ہے یہ اس کا بدل ہے. تو یہ بھی پاسبلٹیز ہیں، لیکن آپ اس کو سادہ رکھیے اور آپ اس کو الذین کی صفہ کہہ دیجئے، اور اس کو اس لیے ہم جر میں مان لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جناب. تو یہ آخری آیت میں آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں آئی ہیں. بدل آپ کو پتہ چلا ہے، صفہ تو آپ جانتے ہی ہیں پہلے سے، لیکن اس کو آپ نے ذرا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا ہے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب تو پوچھ لیجیے، کوئی کلیریفیکیشن، کوئی بات. الذین کا صفہ غیر المغضوب علیہم لاسٹ تک الضالین تک ہے کیا؟ بالکل بالکل، یس کریکٹ، ایسے ہی. ٹھیک ہے سر. یس ٹھیک ہے جی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو مغضوب ہوئے جن پہ غضب نازل ہوا،
علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر جو ہے ان لوگوں کا جو راستہ ہے اس کی دعا کی جا رہی ہے جن پر تیرا انعام نازل ہوا. ٹھیک ہے جی. اور وہ کون کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. یہاں پہ جو تفسیر کی گئی ہے وہ المغضوب علیہم جو ہے ان سے مراد یہود کو لیا گیا ہے. یعنی وہ پہچانتے تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ اسلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. اچھی طرح پہچانتے تھے لیکن نہیں مانا. ٹھیک ہے جی. ہٹ درمی میں انہوں نے نہیں مانا. تو فباؤ بغضب علیہ، تو وہ لوٹے غضب لے کر. ٹھیک ہے جی. تو وہ مغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے اس سے یہاں پہ نصارہ جو ہیں وہ تفسیر کی گئی ہے، مفسرین نے کی ہے کہ وہ بھٹک گئے، ان کو بھٹکا دیا گیا ان کے دین سے، اور وہ بالکل اس راستے پہ نکل گئے جو ان کا دین نہیں تھا ہرگز بھی. ٹھیک ہے جی. باقی اس میں ہر وہ انسان آئے گا، ہر وہ شخص آئے گا جو جس پر غضب نازل ہوا یا جو بھٹک گیا ہے، اس کے راستے سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اور جب نماز پڑھیں گے تو نماز کے آخر میں سنت ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا، امام بھی اور مقتدی بھی. اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے تو آمین اس طریقے سے صحابہ کرام مقتدی فرماتے، کہتے کہ نماز گونج جاتی آمین کی آواز سے. تو آمین جو ہے بالجہر کہنا امام اور مقتدی دونوں سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے. نماز کے علاوہ اگر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے قرآن کی تلاوت میں، یا جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں لکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الرقیہ بھی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے دم بھی کیا جاتا ہے. کوئی بھی بیماری ہو، کوئی زہریلا جانور کاٹ لے، کوئی اور بیماری ہو، تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو اگر وہ دم کر رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر آمین نہیں کہیں گے. اکثر ہمارے لوگوں کو دیکھا گیا جی وہ اس پہ بھی آمین کہہ دیتے ہیں، لیکن آمین صرف نماز کے آخر میں ہے. واللہ اعلم. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ ہم لوگ جو ہے میرا حال سے آج لیٹ ہو گیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب السلام علیکم. فرمائیے صاحب. یہ ایک کوشچن تھا سر. جی 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 جی. واجب تر میں جو ہے نا دعائے قنوت پڑھتے، اس کے بعد جو ہے اگر اپنی لینگویج میں کچھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں کیا؟ ایگزامپل رمضان میں تقریباً جو ہے نا میرے کو مطلب معلوم ہوا کہ جو ہے رمضان میں تہجد میں یا پھر واجب تر میں دعا کر رہے ہیں تو اپنی لینگویج میں اردو میں جو ہے نا جی نماز میں مانگنا صحیح ہے یا پھر عربک میں جو ہے نا مانگنا بہتر رہتا؟ جو میں نے سنا ہے شیوخ سے، اس میں جو نماز ہے اور جو نماز کے دعائیں ہیں اور جو نماز کی تسبیحات ہیں وہ تو عربی میں ہوں گی. جو دعا ہے وہ اپنی لینگویج میں بھی مانگی جا سکتی ہے نماز. جی نماز میں، چاہے وہ سجدے میں ہو، کیونکہ سجدہ جو ہے اس میں تو کہا گیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب جو ہے اپنے رب کے ہوتا ہے، تو سجدے میں دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور وہ دعائیں اپنی لینگویج میں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. یہ میں نے شیوخ سے سنا ہے. واللہ اعلم. فرض کے نماز میں بھی دعا کر سکتے ہیں؟ فرض کے بارے میں بھی ہو سکتا ہوگا، لیکن کنفرم کرنا پڑے گا obviously کسی اسکالر سے. لیکن جیسے نوافل میں تو ہے، فرض میں بھی ممکن ہے کہ ہو. ویسے فرض نماز جب ہم باجماعت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس میں امام جو ہے وہ اتنا وقت نہیں دیتا، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کا خیال امام کو رکھنا ہے، ضروری ہے. بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں آتی ہیں کبھی، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو اس لیے وہ جو ہے وہ سجدہ اور رکوع جو ہے مکمل ہوتا ہے لیکن مختصر ہوتا ہے. اس میں تو ہم تسبیحات جو کریں مسنون تو اس کے بعد دعا کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن نوافل میں تو ہم جو خود پڑھتے ہیں اس میں ہم جتنا لمبا سجدہ کریں، جتنی دعائیں مانگیں اپنی زبان میں مانگیں، بالکل مانگنی چاہیے انسان کو. کیونکہ اگر کسی شخص کو عربک نہیں آتی، کیونکہ دیکھیں جی اسلام تو سب کے لیے ہے،
اور اب بیسک جو ہے وہ تو آنا ضروری ہے، یعنی نماز آنی ضروری ہے عربک میں. کوئی بولے جی میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ لوں تو یہ نہیں ممکن. ٹھیک ہے جی کہ مجھے عربک نہیں آتی، میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ لوں گا، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ پڑھ لوں گا، اور تسبیحات جو ہے ان کا بھی ترجمہ کر لوں گا، رکوع کی سجدے کی، تو یہ نہیں ہو سکتا. بیسک نماز آنا ضروری ہے ہر مسلمان کو، اور یہ سکھائی بھی جاتی ہے. جب کوئی نو مسلم ہوتا ہے تو اس کو نماز سکھائی جاتی ہے. بیسک جو دعائیں ہیں، اب جیسے ایک انسان ہے اس نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگنی ہے، اب اس کو عربک لینگویج نہیں آتی ہے، اور سجدہ جو ہے وہ دعا قبولیت کا سب سے جو ہے وہ قریبی ذریعہ ہے، تو پھر بالکل وہ مانگ سکتا ہے اپنی زبان میں دعا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. سر یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اور ایک سوال ہے سر، نماز کے ساتھ اب جب ہم یہ فرض کی نماز میں امام کے پیچھے کھڑتے ہیں تب امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم اسے سنتے ہیں، بعد میں آمین بولنے کے بعد دوسرا سورہ شروع کرتے ہیں، تب ہم کو خالی سنے تو کافی ہے نہیں، دوبارہ ہم کو پڑھنا ہے سر سورہ فاتحہ. دیکھیں جی یہ جو ہے نا اصل میں یہ ہے تو اختلافی مسئلہ. ٹھیک ہے جی، اور اس پہ بڑی بحث اور بڑے علماء کے مناظرے اور بہت بڑی بڑی بحث ہے اس کے اوپر کہ جی سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، بحث والا ٹاپک تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہم اختلاف والی بات تو کرتے ہی نہیں، کہ ہماری کلاس میں ہے. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، صحیح ہے، جس سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم سب اس حدیث کو بغیر کسی عالم، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم کی ہمیں رائے نہیں سننی چاہیے، لیکن بغیر جو اختلافات میں پڑھے نا، بغیر اختلافات میں پڑھے، اگر ہم وہ حدیث جان لینا اور یہ ہم سمجھ لیں کہ صحابہ نے اس مسئلے کو کیسے سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ہمیں بات بالکل واضح ہو جائے گی اور کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں رہے گی. وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں، اور مسلم کی حدیث ہے تو صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثۃ غیر تمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیے جی صحابی ہیں، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کوشچن ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ اس وقت بھی صحابی سے کیا گیا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، اب صحابی سے سوال کیا جا رہا ہے، انا نکون وراء الامام، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی، سیم سوال ہے نا، یا سوال میں کوئی فرق ہے؟ جی سر سیم سوال ہے. اب صحابی کا آنسر سن لیجئے، جو یعنی صحابہ کا عمل تھا، جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل کیا ہے، سیکھا ہے اللہ کے رسول سے، ان کا جواب سن لیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے تو سورۃ فاتحہ اپنے جی میں پڑھ، اپنے دل میں پڑھ. ٹھیک ہے جی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بات واضح ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو دل میں پڑھنی ہے، آہستہ سے پڑھنی ہے، بالجہر نہیں پڑھیں گے، یعنی آہستہ سے پڑھیں گے. اب اس کا موقع کیا ہوگا، یعنی کس موقع پہ پڑھیں گے، اس کے لیے ڈفرینٹ وہ ہے. دیکھیں جی مسنون اور جو ثابت ہے نا وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد امام جو ہے نا ہر آیت کے بعد وقفہ لے، ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. ان وقفوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور جو مسنون ہے وہ یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد وقفہ ہو. ٹھیک ہے جی، اور اکثر امام دیتے بھی ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک وقفہ ہوتا ہے 5 6 7 سیکنڈ کا، جس میں آرام سے سورۃ الفاتحہ جی میں پڑھی جا سکتی ہے، تو وہاں پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ ہے صحابہ کی رائے جنہوں نے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور جو ان کا عمل ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے. تو اس سے بات جو ہے میرا خیال سے بالکل واضح ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی اختلافی بات میں کسی بھی اس بات میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. واللہ اعلم. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ ہم لوگ رکوع میں جاتے ہیں. اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی وہی کہہ کر رکوع میں ہم جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جمعے کو کنٹینیو کریں گے اپنی نماز. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے اور سورۃ الفاتحہ کی گرامر وغیرہ سے متعلق؟ سر یہ مخزوم کس ٹائپ کا ورڈ ہے سر؟ غضبہ سے آیا کیا روٹ ورڈ؟ مجزوم، مخزوم جو ہے سر، مخزوم
غیر المغضوب ہے. ہاں مغضوب ہاں یہ غضب سے ہے نا, غین ضا با سیدی, غین با دا غضب غصہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, غصہ یا جو ہوتا ہے نا غضب یعنی بہت زیادہ غصہ یا سمجھ لیا اس سے ہے. ٹھیک ہے سر. وجزاكم الله خيرا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.